الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم و برادران عزیز، گزشتہ جمعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشوں کا، ان کے امتحانات کا ذکر شروع کیا تھا. اور یہ بات عرض کی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی پوری زندگی صرف 1 2 3 آزمائش میں نہیں گزارے گئے، بلکہ بے تحاشا اور بے شمار امتحانوں سے ان کو گزرنا پڑا، جس کو قرآن کریم میں پہلے پارے میں اللہ تعالیٰ نے یوں بیان فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. بِكَلِمَات یہ جمع کا صیغہ ہے، کلمہ اس کا مفرد ہے، کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے بہت سارے امتحانوں سے گزارا، فَأَتَمَّهُنَّ وہ ہر امتحان میں پورا اترے. پھر کیا ہوا؟ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. اللہ تعالیٰ نے یہ تمغہ ان کے سر پر سجایا اور یہ بات فرمائی کہ اب قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے لیے ہم آپ کو مقتدی اور پیشوا بناتے ہیں. اس پہلی آزمائش کا تذکرہ میں نے قدر تفصیل کے ساتھ پچھلے جمعے ذکر کیا تھا. اس کے علاوہ بہت ساری آزمائشیں، بہت سارے امتحانات، لیکن ہو سکتا ہے کہ ان واقعات کو بیان کرنے میں کچھ وقفہ آ جائے. حالات کے اعتبار سے دیکھنا پڑتا ہے کہ کون سا موقع ہے اور کس موقع پر کون سی بات کہنی چاہیے، لہذا فی الحال اس سلسلے کو ہم یہیں پر موقوف کر دیتے ہیں. زندگی رہی انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو اب بقرعید کے بعد پھر یہاں سے ہم آگے اگلی بات شروع کریں گے انشاءاللہ. اس وقت جس کا موقع، اس موقع اور محل کی مناسبت سے میں نے یہ قرآن کریم کی آیتیں بھی تلاوت کی اور اس سے متعلق مجھے کچھ ضروری باتیں عرض کریں. اسلامی سال کے اعتبار سے ہجری اور قمری سال کے اعتبار سے یہ ذی الحجہ یا ذو الحجہ دونوں طریقے سے کہا جا سکتا ہے. یہ آخری مہینہ. اس کے بعد سن ہجری کا پہلا سال کا پہلا مہینہ انشاءاللہ محرم الحرام سے شروع ہوگا.
یہ جو ذوالحجہ کا جو مہینہ ہے خاص طور پر عمومی طور پر یہ پورا مہینہ اور خاص طور پر اس ذوالحجہ کے پہلے جو 10 دن ہیں، حدیث شریف ہے اس کے بے شمار فضائل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اور اسی سے متعلق چند ضروری احکام اور فضائل اور مسائل بیان کرنے ہیں۔ ذوالحجہ آنے والا مہینہ ہے، یہ چل رہا ہے ذی قعدہ یا ذوالقعدہ، دونوں طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں، جس کی آج 25 تاریخ ہے۔ اگلا جمعہ جب انشاءاللہ، یہ تو کسی کو بھی نہیں معلوم، نہ مجھے معلوم ہے نہ آپ کو معلوم ہے کہ اگلا جمعہ کس کو ملتا ہے اور کس کو نہیں ملتا، لیکن یہ آتے رہیں گے، یہ زمانہ اور یہ تاریخیں آتی رہیں گی اور جاتی رہیں گی، کوئی رہے گا کوئی نہیں رہے گا۔ جب ہم اگلے جمعہ انشاءاللہ پہنچیں گے تو ذوالحجہ شروع ہو چکا ہوگا، ذوالقعدہ ختم ہو چکا ہوگا، اور ذوالحجہ میں ہم انشاءاللہ داخل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ ہمیں نصیب فرمائے۔ قرآن کریم کی میں نے یہ جو ابتدائی 3-4 آیتیں پڑھی ہیں، یہ سورۃ الفجر کی مشہور سورت ہے، 30ویں پارے میں، ابا پارہ جس کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ابتدائی طور پر چند چیزوں کی قسم کھائی ہے، والفجر، فجر کے وقت کی قسم۔ حضرات مفسرین میں اس میں اختلاف ہے اور اس میں کئی تفسیری اقوال ہیں کہ فجر سے کوئی خاص فجر کا دن مراد ہے یا فجر کا وقت مراد ہے جو ہر روز آتا ہے۔ تو اکثر حضرات علماء کی جو رائے ہے اور جو راجح قول ہے وہ یہ ہے کہ فجر سے مراد یہاں کوئی مخصوص فجر مراد نہیں ہے، بلکہ ہر فجر جو صبح صادق سے جس فجر کا آغاز ہوتا ہے، یہاں اللہ تعالیٰ اس وقت کی قسم کھا رہے ہیں۔ اب بات یہ رہ گئی کہ اس خاص وقت کے قسم کھانے میں کیا حکمت ہے، اس خاص وقت کے قسم کھانے میں کیا حکمت؟ بہت ساری وجوہات لکھی ہیں، سب سے اہم اور مختصر ترین جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر انسان غور کرے تو ہر روز جب صبح ہوتی ہے، کس وقت سے ہوتی ہے؟ کس وقت سے ہوتی ہے؟ صبح صادق سے ہوتی ہے، فجر سے ہوتی ہے۔ تو یہ جو ہر آنے والا دن کا جو صبح صادق ہے، یہ انسان اگر غور کرے تو اس کی زندگی میں ایک عظیم انقلاب برپا کر دینے کے لیے یہ کافی ہے۔ رات سو گئے تھے اور یہ پنکھا بند کر دے، ہوا آ رہی گرم بند کر، تو رات سو گئے، موت کے آغوش میں چلے گئے۔ یہ نیند بھی ایک طرح کی موت ہے جس کو موت صغرا کہتے ہیں، اور ایک وہ موت ہوگی جس کا وقت آئے گا۔ اللہ ایمان کی سلامتی پر ہمارا خاتمہ فرمائے اور اللہ تعالیٰ کلمے والی موت نصیب فرمائے۔ ایک وہ موت آئے گی، وہ موت کبریٰ، اور یہ جو نیند ہے یہ موت صغرا، چھوٹی موت ہے۔ اب آدمی جب سو گیا، کچھ پتہ کتنے بیچارے ایسے ہیں کہ جب سوئے تو وہ سوتے ہی رہ گئے ہمیشہ کے لیے۔ کتنے ایسے ہیں سونے کے بعد اللہ تعالیٰ پھر ایک نئی زندگی عطا فرما دیتے ہیں، ایک نئی صبح اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں، ایک مزید دن کی مہلت اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل جاتی ہے۔ چلو جو کل جو کچھ کیا تھا، اب ایک نیا دن ہم تمہیں دے رہے ہیں، اس دن کو صحیح طریقے سے ہماری چاہت اور ہماری منشا اور مرضی کے مطابق گزارنا۔ تو یہ ہر آنے والا نیا دن انسان کی زندگی میں انقلاب برپا کر دیتا ہے۔ اگر آدمی سوچے، اگر انسان غور و فکر سے کام لے کہ پھر سے اللہ تعالیٰ نے مجھے زندگی کا ایک اور دن دے دیا، ایک کچھ وقت کے لیے اور مہلت مجھے اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے، اب میں اپنی تلافی معافات کسی طریقے سے کر لوں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر یہاں فجر کے وقت کی قسم کھائی کہ والفجر، فجر کی قسم، یا صبح صادق کے وقت کی قسم۔
اگلا جملہ ارشاد فرمایا وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور 10 راتوں کی قسم۔ یہ 10 راتیں کون سی ہیں؟ اکثر حضرات مفسرین نے فرمایا کہ 10 راتوں سے مراد یکم ذی الحجہ کی یکم رات سے لے کر 10 ذی الحجہ کی رات تک، یہ جو 10 راتیں ہیں جن کو عشر ذی الحجہ کہا جاتا ہے، ان 10 راتوں کی اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں کہ یہ راتیں عام راتوں جیسی نہیں ہیں۔ یہ ذی الحجہ کے 10 دن عام دنوں کی طرح نہیں ہیں، ان کی راتیں عام راتوں کی طرح نہیں ہیں۔ کیا اس کی فضیلت ہے وہ میں انشاءاللہ جی آگے عرض کروں گا، پہلے میں ان آیات میں ترجمہ کر لوں۔ فجر کے وقت کی قسم، یا صبح صادق کے وقت کی قسم، وَلَيَالٍ عَشْرٍ، 10 راتوں کی قسم، وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ، جفت عدد کی قسم، طاق عدد کی قسم، جفت عدد کی قسم، طاق عدد کی قسم، وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ، اور رات کی قسم جب وہ چلنے لگے، هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ، کیا ان چیزوں میں عقل مندوں کے لیے کوئی سبق نہیں، کوئی سمجھنے کی چیزیں نہیں، ہر چیز کے اندر سبق۔ حدیث شریف آتا ہے، سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا افضل ایام الدنیا ایام العشر، افضل ایام الدنیا ایام العشر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ پر آپ غور کریں، اور جتنا آپ غور کریں گے اتنی ان دنوں کی اہمیت آپ کے سامنے ظاہر ہوگی۔ کیا فرمایا؟ دنیا میں جتنے ایام ہیں، دنیا میں جتنے دن ہیں، ان 10 دنوں سے زیادہ فضیلت والے دن کوئی بھی نہیں۔ دنیا میں جتنے ایام ہیں، جتنے دن ہیں، ان تمام کے تمام دنوں میں سب سے افضل ترین دن جو ہے وہ عشر ذی الحجہ کے ابتدائی 10 ایام۔ اور ایک اور حدیث میں ترمذی شریف سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے سامنے اس کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے عجیب الفاظ استعمال کیے، عجیب باتیں ارشاد فرمائی۔ فرمایا بات ذرا سا توجہ طلب ہے، توجہ اور دھیان رہے گی طرف۔ جتنے بھی ایام ہیں، جتنے بھی دن ہیں، ان تمام کے تمام دنوں میں کوئی عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں میں عبادت سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ نہیں۔ کسی نے سوال کیا کہ حضرت اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی کیا، ظاہر ہے کہ اگر آدمی اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے، دشمنوں سے برسر پیکار ہے، اس سے مڑ بھیڑ ہو رہی ہے، تو وہ بھی تو کسی زمانے میں ہوگا، کسی وقت میں ہوگا۔ تو اگر کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے اور وہ وقت جو جہاد میں لگ رہا ہے، کیا یہ ایام ان ایام سے بھی افضل ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، سوائے ایک صورت کے نہیں، ان ایام میں عبادت کرنے والا، ان ایام میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تحمید، تکبیر اور تحلیل بیان کرنے والا، وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے والے سے بھی زیادہ افضل ہے۔ ہاں ایک صورت ہے کہ وہ آدمی پڑ جائے جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے۔ وہ آدمی کون؟ وہ کہ جو اپنی جان اور مال دونوں لے کر اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلا، پھر جب واپس آیا تو نہ مال تھا نہ زندگی تھی، سب اللہ کے نام پر قربان کر دیا۔ یہ صورت، یہ اگر صورتحال پیش آئی کہ وہ آدمی اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلا جہاد کے لیے، اپنا مال لے کر، اپنی جان لے کر، اب جب واپس پلٹا تو نہ مال باقی بچا نہ جان باقی بچی، سب اللہ کے راہ میں قربان کر دیا، یہ آدمی اس صورت میں تو بہتر ہے۔ ورنہ تو ان 10 دنوں میں عبادت کرنے والا، آپ جہاد اللہ تعالیٰ کے راستے میں اگر کوئی کر رہا ہے، اس آدمی کی فضیلت مجھ سے بھی زیادہ۔ اور یہ 10 دن ہمارے کیسے گزرتے ہیں؟ ہمارے کیسے گزرتے ہیں؟ کہاں گزرتے ہیں؟ ان میں ہم کیا کام کرتے ہیں؟ ہم اپنے وقت کو کہاں صرف کرتے ہیں؟ منڈیوں میں،
गाय और बकरियों में। मैं मानता हूं ये बात और समझता और जानता भी हूं ये बात, वो भी जरूरी है। एक अल्लाह ताला का अहम की तरफ से, अल्लाह ताला की तरफ से अहम फरीजा है, उसको अदा करना है। लेकिन उस फर्ज के चक्कर में फर्ज तराजो कभी बड़ा कर, उस फर्ज के चक्कर में, उस कुर्बानी जो वाजिब है उस वाजिब के चक्कर में पूरी रात बैठकर मजलिस आराई, किस्से, कहानियां, गीबत, सियासत और तरह तरह के तबसरे और वक्त का जिया, पैसे का जिया और अल्लाह न करे क्या कुछ हमारे यहाँ होता है। वो फराइज तो दूसरे और तीसरे नंबर पर रह जाते हैं, वो पूरे 10 दिन हमारे इन चक्कर में गुजरते हैं। भाई तू भी आ जाना, रात को यार गैदरिंग है, उसको फोन कर दिया तू भी आ जाना, तू भी आ जाना। अब पूरी रात जो वो खाना पीना भी हो रहा है, जानवरों के सामने चारपाई बिछाई हुई है, खंबे से बिजली चोरी की हुई है। जी मैं बात बहुत खुली खुली करता हूँ, खंबे से बिजली चोरी की हुई है, बड़े बड़े सेवर और बल्ब लगाए हुए, और जनाब चाय भी चल रही है, कहवा भी चल रहा है, खाना भी पक रहा है, मजे आ रहे हैं, गपशप हो रही है, एक मजलिस लगी हुई है। इन अय्याम में वो वक्त हमारा किन किन अल्लाह की नाफरमानियों में गुजरता है, आप मुझे बताएं। जो ये कर रहे हैं, क्या आप फजर की नमाज पढ़ते हैं जमात से? फजर की नमाज जमात से पढ़ते हैं? मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो बेचारे रात को मजलिस लगाते हैं, मुझे तो फजर में नजर नहीं आती। हो सकता है किसी और मस्जिद में पढ़ते हो, वहां तो हम नहीं जाते। तो भाई सोचिए, गौर करें, अल्लाह ताला जिसको अशर जुल्हिज्जा अता फरमा दे, जिसको अल्लाह ताला ये 10 जिल्हिज्जा के इब्तिदाई दिन और रातें अल्लाह ताला जिसको अता फरमा दे, और फिर वो इन अय्याम की, इस लेलो नहार की, इस दिन और रात की अल्लाह ताला की नाक़दरी, नाफरमानियों के साथ अगर करे तो क्या हो? जितना, मेरी बात नहीं समझ ले, जितना इन दिनों में, इन 10 दिनों में जितना दिन और रात में इबादत करने का सवाब आम दिनों और रातों के मुकाबले में ज्यादा है, इसी तरह अल्लाह ताला की नाफरमानी करने का भी आम दिनों के मुकाबले में गुनाह ज्यादा है। बिल्कुल ये बात ज़हन में आप बिठा लें। आम दिनों में अगर कोई आदमी अल्लाह ताला की नाफरमानी और गुनाह कर रहा है, गुनाह है, उसको सवाब हम नहीं कहते, लेकिन इन दिनों में खास तौर पर अगर कोई आदमी गुनाह कर रहा है तो उसका वबाल, उसकी कबाहत, उसकी बुराई, उसकी शनाअत आम दिनों के मुकाबले में और ज्यादा बढ़ जाती है। अपने आप को तब्दील करें, अपने मामूलात जिंदगी को बदले, अपनी सोच को बदले, हालात पर नजर रखें, क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए, किस तरह के अल्लाह ताला ने मौके दिए, उन मौकों से मैं किस तरह फायदा उठा सकता हूं, मैं कहां पर वक्त ज़ाया कर रहा हूं, अपनी जिंदगी के कीमती लम्हात किन गुनाहों में व्यस्त कर रहा हूं। कल अल्लाह ताला को इन बातों का जवाब देना। और हदीस शरीफ में है, सरकार दो आलम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब ये किसी आदमी को ये 10 दिन मिल जाए जो आमतौर पर मिलते हैं, अल्लाह ताला ने अगर जिंदगी रखी तो मिलेंगे इंशाअल्लाह, कहते हैं इंशाअल्लाह, अभी भी नहीं कह रहे, पता नहीं इसमें भी क्या कंजूसी है, इंशाअल्लाह कह रहे हैं। अच्छा जी, अगर ये 10 दिन मिल जाए तो सहाबा ने अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल अगर ये 10 दिन मिल जाए तो हम इसमें क्या करें? अल्लाह ताला हज़रात सहाबा की कब्रों को अल्लाह ताला मुनव्वर फरमाए, उनके दर्जात अल्लाह ताला बुलंद फरमाए, वो बातें पूछ गए जो हमारे लिए करामत है। अगर वो ये सवालात न करते, अगर वो ये बातें जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से न पूछते तो उम्मत को कैसे पता चलता, हमें कैसे पता चला? उनके सवालात करने से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके जवाबात इरशाद फरमाए। अल्लाह के रसूल अगर ये 10 दिन मिल जाए, 10 रातें मिल जाए तो क्या करना चाहिए? आपने फरमाया फअक्तिरू फीहिन्ना मिन अत-तहलील वत-तकबीर वत-तहमीद। देखो अगर ये 10 दिन मिल जाए, इसमें ला इलाहा इल्लल्लाह की कसरत करो, अल्हम्दुलिल्लाह की कसरत करो, अल्लाहु अकबर की कसरत करो, सुभान अल्लाह की कसरत करो। क्या माना? अपने वक्त की चीजों में लगाओ, और इसके लिए मस्जिद में बैठना शर्त है।
اس کے لیے مسجد میں آنا شرط ہے. قربان جائے کیسی کیسی سہولتیں دی ہیں. اگر یہ کہہ دیا جاتا کہ ان 10 دنوں میں یہ جو تمہیں کام کرنے جو ہم بتا رہے ہیں اس کے لیے مسجد میں بیٹھنا ضروری ہے، اگر مسجد کے بغیر یہ کلمات کو پڑھو گے تو کوئی ثواب نہیں ملے گا، تو کیا کر لیتے؟ کیا کر لیتے؟ کچھ نہیں، آنا پڑتا فضیلت حاصل کرنے کے لیے. نہ وقت کی قید، نہ کسی خاص ہیئت کو لازم اور مخصوص کیا، یہاں تک کہ باوضو ہونا بھی شرط نہیں ہے. باوضو ہونا بھی شرط نہیں ہے. ایک آدمی اگر بغیر وضو کے ہے اور چلتے کرتے لا الہ الا اللہ کی کثرت کر رہا ہے، سبحان اللہ کی کثرت کر رہا ہے، اللہ اکبر کی کثرت کر رہا ہے، الحمدللہ کی کثرت کر رہا ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ فضیلت انشاءاللہ اس نے حاصل کر لیا. آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، دکان میں ہیں، آپ منڈی جا رہے ہیں، آپ سامان خریدنے کے لیے جا رہے ہیں، آپ آفس میں ہیں، کوئی بھی کام کر رہے ہیں، لیکن زبان آپ کی مستقل چل رہی ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو غافل لوگوں میں شامل نہیں فرمائے گا. آپ کا شمار جو ہے وہ ذاکرین میں ہوگا. اللہ تعالیٰ کا جو ذکر کرنے والے لوگ ہیں ان میں آپ کا شمار ہوگا. بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن اور 10 راتیں بڑی اہمیت کے حامل ہیں. اس کی قدر کرنی چاہیے. ضائع کرنے سے، وقت ضائع کرنے سے اور ان دن اور رات کی ناقدری سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے اور دوسروں کو بھی اس بات کی ترغیب دینی چاہیے. لیکن جو وقت گزر رہا ہے نئی نئی چیزوں کا اضافہ ہو رہا ہے، نت نئی چیزیں. اور میں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں، کئی دفعہ پہلے بھی میں نے کہی، دوبارہ پھر میں عرض کر دیتا ہوں. یہ جو شیطان ہے نا، شیطان واقعی شیطان مسلسل پیچھے لگا ہوا ہے. مسلسل کسی نہ کسی طریقے سے اس کو روک دے ان کاموں کے کرنے سے. اور آپ صرف یہی ایک بات نہیں، جن مواقع میں جن اعمال پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ترغیب کی ہے، اس کے فضائل بیان کیے ہیں، آپ سارے کاموں کے لیے اگر آپ فہرست گنانا شروع کریں اور اس کو لکھنا شروع کریں تو آپ دیکھیں گے کہ ہر اس موقع پر شیطان نے کوئی نہ کوئی پک لگا دیا. اور کس نے لگا دی؟ تاکہ ذہن اس کو اس طرف الجھا دیا جائے، ذہن مشوش رہے آدمی کا، اس طرف آئے نہیں. جب آئے نہیں تو کیا ثواب، کیا اللہ کی رضامندی، کیا اللہ کی خوشنودی، سب پیچھے. اب جب یہ بات آئی سامنے، میں بات عرض کر رہا ہوں ذرا توجہ سے بات سمجھیں. جب یہ بات سامنے آئی کہ بھائی یہ ذی الحجہ کے 10 دنوں کی تو بڑی فضیلت ہے اور راتوں کی بھی فضیلت ہے، وہ کیا ہے وہ میں بھی عرض کرتا ہوں. اب شیطان نے یہ پٹی پڑھانی شروع کی، بھائی قربانی کا جانور بھی تو پالنا مسنون ہے، اس کی بھی تو خدمت ضروری ہے، اس کی خدمت نہیں کریں گے تو بیچارہ بن جائے گا، کون جواب دے گا قیامت میں. ٹھیک ہے جی، یہ بات آپ کی تسلیم ہے، یہ بات ہم آپ کی مانتے ہیں، لیکن ہر چیز کا ایک دائرہ کار ہے، ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے. یہ کس بے عقل اور بے وقوف نے آپ کو کہا کہ اس واجب کے چکر میں آپ فرض سے ہاتھ دھو بیٹھے؟ یہ کس نے کہا کہ اگر آپ فرض نمازیں پڑھیں گے تو جانور آپ کو مر جائے گا؟ کس نے کہا؟ کس نے کہا کہ یہ عشر ذی الحجہ کی ابتدائی جو 10 راتیں، ان 10 راتوں میں اگر آپ نے عبادت زیادہ کر لی اور رات جاگ کر گزار لی، نماز میں قرآن پڑھتے ہوئے گزار لی، تو خدا نہ خاصے قربانی آپ کی ضرورت نہیں ہوگی. یہ شیطان مسلسل ایسی پٹیاں پڑھاتا ہے تاکہ آدمی یہ نہ ان کاموں کی طرف جائے، نہ ان اعمال کی طرف لگے، نہ اس کے علاوہ اعمال میں کوئی ثواب اس کو ملے. جانور کے اس چکر میں لگا دیا، مجلس آرائی میں لگا دیا، قصے کہانیوں میں لگا دیا، پوری رات جو ہے وہ محلے میں لے کر پھر رہے، ایک ہنگامہ مچا ہوا. تو بھائی خدا کے واسطے اپنی اس عبادت کو بھی ریاکاری سے بچائیں. میں جملہ کہنا نہیں چاہ رہا تھا، مجبوراً میں نے کہہ دیا. کسی کی نیت پر حملہ نہ کرنے کی مجھے اجازت ہے، نہ آپ کو اجازت ہے. میں صرف اتنی اجمالی بات کر رہا ہوں، اپنے عمل کو ریاکاری سے بچائیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ مطلب اب آپ سمجھتے ہیں، اس میں تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں. قربانی جیسا مقدس عمل، جس عمل پر اللہ تعالیٰ
اور اللہ کے رسول نے ثواب کے بے شمار وعدے فرمائے، خدا را اس ثواب کو حقارت نہ کرے، اس ثواب کو حقارت نہ کرے۔ اور آپ سے درخواست ہے کہ کسی کے ظاہری حالات کو دیکھ کر فتویٰ دینے کی نہ مجھے اجازت شریعت دیتی ہے نہ آپ کو شریعت اجازت دیتی ہے۔ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیں، فتوے بازی سے احتیاط کریں۔ بہت مفتی پیدا ہو گئے نئے نئے، ضرورت نہیں ان چیزوں کی امت کو۔ امت کے پاس بڑے مسلم مفتی ہیں، یہ 2 نمبر جعلی مفتیوں کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے فتوے بازی سے احتیاط کریں، کسی کی نیت پر تابڑ توڑ حملے نہ کریں، کسی کے بارے میں کوئی منفی رائے نہ کریں، اس کا معاملہ اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے۔ میں اور آپ کو ہوتے ہیں فتوہ دینے والے، ہم اس کی نیت میں شکوک و شبہات کا فتوہ دینے والے کو ہوتے ہیں، وہ بندہ جانے، اللہ تعالیٰ جانے ہمیں کیا معلوم کیا نیت ہے۔ لیکن حتی امکان ریاکاری سے اپنے عمل کو، اپنے قربانی کو، اپنے قربانی کے جانور کو ریاکاری سے، دکھلاوے سے، نام و نمود سے بچائیں۔ اور اس کے بچانے کی کیا کیا صورتیں ہوتی ہیں، ریاکاری کی کیا کیا شکلیں ہوتی ہیں معاشرے میں، وہ سب آپ کے سامنے اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ ایک بات تو یہ ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ حدیث شریف ہے کہ یہ جو ذی الحجہ کے جو 10 دن ہیں یہ بڑی حرمت والے دن ہیں، بڑی عظمت والے دن ہیں۔ ایک تو اس وجہ سے کہ یہ ذی الحجہ ان 4 مہینوں میں سے ہے جن کو اشہر حرم کہا جاتا ہے، حرمت والے دن۔ ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، رجب، 3 مہینے لگاتار ہیں، رجب الگ سے، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، رجب، ان کے حرمت کب سے؟ ان عدت الشہور عند اللہ، 10واں پارہ، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ جس دن سے اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کی تخلیق فرمائی ہے اس دن سے یہ 12 مہینے، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت اور عظمت والے ہیں، اور میں قتال ممنوع تھا اور بہت سارے احکامات ہیں۔ تو یہ ذی الحجہ کا مہینہ ان اشہر حرم کے اندر بھی شامل ہے۔ اور دوسرا اس اعتبار سے بھی اس کی فضیلت بڑی کہ یہ جو اشہر ذی الحجہ یعنی ذی الحجہ کے جو 10 دن ہیں ان میں خاص طور پر 3 دن یا اسی طریقے سے جو حضرات حج کرنے کے لیے حج کریں گے، حج تو ہر سال ہوگا، چاہے وہ تھوڑے پیمانے پر ہو یا زیادہ پیمانے پر، یہ الگ بات ہے۔ تو جب حاجی حج کرنے کے لیے جاتا ہے تو وہ مخصوص دنوں میں مخصوص اعمال انجام دیتا ہے۔ قربانی بھی آپ کو معلوم ہے کہ مخصوص ایام میں ہوتی ہے، 3 دن قربانی کے ہیں، 10، 11، 12 ذی الحجہ۔ تو گویا کہ 2 عبادتیں ایسی ہیں، 2 عبادتیں ایسی ہیں کہ ان کا وقت مقرر ہے پورے سال۔ اگر آپ ان عبادتوں کو اس نام سے اگر آپ انجام دینا چاہیں تو ایک رتی برابر آپ کو ثواب ملے گا، ایک رتی برابر ثواب ملے گا۔ میں 2 مثالیں دے کر بات آگے بڑھاتا ہوں، وقت بھی ہو چکا ہے۔ حج چند افعال اور ارکان کا نام ہے۔ عرفات میں ٹھہرنا ہے، مزدلفہ میں رات گزارنا ہے، جمرات کی رمی کرنی ہے، جی جمرات کی رمی کرنی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ شریعت نے اس کے ایام مقرر کیے ہیں، اس کے دن متعین ہیں۔ اگر ان دنوں کے گزرنے کے بعد اگر کوئی شخص ان اعمال کو کرتا ہے تو ایک رتی اور ڈھیرے کے برابر بھی ثواب نہیں، جو کہ شریعت نے وقت مقرر کیا، ایام مقرر ہے، تاریخ مقرر ہے، مہینہ مقرر ہے، جگہ مقرر ہے۔ اب ایک آگے کہتے کہ جی اب تو خیر رش کا مسئلہ نہیں، میں ایک عمومی اور جنرل بات کر رہا ہوں۔ اب ایک آگے کہتے کہ جی عرفات میں اتنے لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے، لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے، میں آج چھوڑ دیتا ہوں، میں کل چلا جاؤں گا۔ جگہ تو وہی ہے، مہینہ بھی وہی ہے، زمانہ بھی وہی ہے، تاریخ چینج کر لی، تاریخ بدل لی۔ کیا کہتے ہیں آپ؟ کیا فرماتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہو۔ شیطان کو کنکریاں مارنی ہے، شیطان کو کنکریاں مارنی ہے، جمرات پہ پہنچنا ہے، لاکھوں لوگ ہیں، وقت مقرر ہے، ہر ایک کو یہ عمل کرنا ہے۔
ازدحام کی وجہ سے موتیں بھی واقع ہو جاتی ہیں، حادثات بھی ہوتے ہیں، ناگہانی واقعات بھی پیش آ جاتے ہیں۔ ایک آدمی کہتے ہیں کہ بھئی میں تو بڑا کمزور ہوں، یہ جو 2-3 دن میں یہ کرنا ہے، یہ جب رش بش ذرا سا چھٹ جائے گا پھر میں 3-4 دن کے بعد میں کر لوں گا۔ کیا کہتے ہیں؟ کیا فرماتے ہیں؟ نہیں، کیوں؟ جو تاریخ شریف نے مقرر کی ہے، یہ آدمی اس تاریخ کو چھوڑ کر اپنی طرف سے ایک چیز مقرر کر رہا ہے۔ تم کون ہوتے ہو متعین کرنے والے؟ تاریخ کا تعین کرنے والے تم کون ہوتے ہو؟ جب اللہ اور اس کے رسول نے ایک چیز متعین کر دی تو اس میں تبدیلی کا اختیار کسی کو بھی نہیں۔ اسی طرح دوسرے حج کے ارکان۔ اب آ جائیں اس مثال کی طرف۔ ایک تو مثال میں نے آپ کو یہ دی، دوسری مثال میں نے عرض کیا کہ قربانی کے 3 دن ہیں، ایام النحر 10، 11، 12 ذی الحجہ۔ اب ایک آدمی کہتا ہے کہ بھائی ان دنوں میں تو جانور بہت مہنگا ہے، بہت مہنگا ہے، ایسا ہے کہ میں عید کے 4تھے یا 5ویں دن میں خریدوں گا تو سستا مل جائے گا۔ پہلے میں اگر 60,000 70,000 کا جانور لے رہا تھا تو عید کے 5ویں دن 60,000 کا مجھے 6 من کا اور 5 من کا جانور مل جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ شاید اس سے بھی کم مل جائے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ قربانی ہو جائے گی؟ جی کیوں؟ شریعت نے جو اس کے ایام مقرر کیے ہیں، ان ایام سے ہٹ کر اگر آپ اس سے زیادہ لاکھوں روپے بھی خرچ کر دیں، ایک ٹھیلے کے برابر ثواب نہیں، اتنا بھی ثواب نہیں جتنا ایک مرغی کو ذبح کرنے کا ثواب نہیں۔ پتہ ہے آپ میری بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اگر شریعت نے جو ایام مقرر کیے ایام النحر، ان ایام کو چھوڑ کر آدمی کسی اور دن اگر قربانی کرتا ہے تو وہ قربانی نہیں ہوگی، وہ صدقہ ہو سکتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جانور قربان کرنا ہو سکتا ہے، لیکن شرعاً جو قربانی واجب ہے وہ زندگی بھر آپ کے ذمہ واجب رہے گی۔ تو ان ایام کی یہ فضیلت ہے کہ اس میں 2 بڑے بڑے اعمال کی جاتے ہیں، حج کے اعمال بھی کی جاتے ہیں، اسی طریقے سے قربانی کی جاتی ہے، اس کا وقت مقرر ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کی بڑی اہمیت بیان فرمائی اور فرمایا کہ اگر کوئی آدمی ان دنوں میں روزہ رکھ لے، راتوں کو جاگ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کر لے، جتنا جاگ سکتا ہے، لیلۃ القدر کے برابر اللہ تعالیٰ رات کو جاگنے کا ثواب عطا فرماتا ہے، شب قدر کے برابر۔ اور خاص طور پر یوم عرفہ کا جو روزہ ہے، یعنی کون سی تاریخ؟ 9 ذی الحجہ، یوم عرفہ۔ فرمایا حدیث میں کہ اگر اس 9 ذی الحجہ کو اگر کوئی آدمی روزہ رکھتا ہے تو مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے 2 سال کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیں گے، ایک پچھلے سال کے اور ایک اگلے سال کے۔ ایک روزے پر 2 سال کے گناہوں کی معافی کا حدیث میں تذکرہ ہے۔ کبیرہ گناہ نہیں، صغیرہ گناہ۔ کبیرہ گناہ جو ہے بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، اس کے بارے میں ضابطہ ہے۔ سنۃ التی حدیث میں سنۃ التی قبل و سنۃ التی بعد، 1 سال پچھلے 1 سال اگلے، یوم النحر، یوم عرفہ۔ اور ایک بات میں ساتھ ساتھ اور بھی بتا دوں، ہر ملک میں جہاں جو آدمی رہ رہا ہے وہاں یوم عرفہ جو ہے وہ مراد ہے۔ بات نہیں سمجھ رہا؟ جس ملک میں جو آدمی رہ رہا ہے وہاں کا جو یوم عرفہ ہے، وہاں کی جو نئی تاریخ ہے وہ مراد ہے، دوسرے ملک کی تاریخ مراد نہیں ہے۔ آپ اپنے اعتبار سے 10 تاریخ کو عید کرتے ہیں، سعودیہ میں 1 دن پہلے، وہ وہاں کے اعتبار سے کریں گے۔ کوئی آدمی کینیڈا میں رہ رہا ہے، وہاں کوئی اور تاریخ اگر ہے وہ ان کے اعتبار سے۔ جو آدمی جس ملک میں رہ رہا ہے اس ملک میں جو تاریخ 9 تاریخ ہوگی اس کا یوم عرفہ وہ ہوگا، کسی دوسرے ملک کا نہیں ہوگا۔ وہاں ان کے لیے جو وہاں رہ رہے ہیں، جو پاکستان میں رہ رہے ہیں، پاکستان کے لیے 9 تاریخ وہ یوم عرفہ۔ تو ان ایام کی بڑی فضیلت ہے، اللہ تعالیٰ توفیق دے، یکم ذی الحجہ سے آپ ہر روز روزہ رکھیں، اگر ہمت ہو، اگر ہمت نہ ہو تو کم سے کم 9 تاریخ کو تو رکھ لینا چاہیے۔ فرض واجب نہیں، فرض واجب نہیں، ثواب سے خالی نہیں۔ اب ہمارے یہاں ایک بہت بڑا مسئلہ وقت ہو چکا ہے، مجھے 1-2 باتیں اور بھی کرنی ہیں۔ ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم یہ سن لیتے ہیں کہ جی یہ نفل روزہ ہے تو ہم کہتے ہیں اچھا نفل ہی ہے نا، نفل ہی ہے نا، بھائی فرض تو نہیں ہے نا، واجب تو نہیں ہے، تو بھائی نفل جو ہے وہ چھوڑنے کے لیے نہیں ہے، نفل جو ہے وہ کرنے کے لیے ہوتا ہے، نفل چھوڑنے کے لیے نہیں ہوتا، نفل کرنے کے لیے ہوتا ہے۔
اور میں پہلے بھی یہ بات بتا چکا ہوں کہ اپنے نامہ اعمال میں نوافل کا ذخیرہ ہونا چاہیے. یہ کل کام آئے گا انشاءاللہ، کل کام آئے گا اللہ نے چاہا. اچھا جی، آخری بات، جس آدمی کے اوپر شرعاً قربانی واجب ہے، وہ کس پر قربانی واجب ہے؟ زندگی رہی انشاءاللہ اگلے جمعے میں وہ مسائل عرض کروں گا کہ قربانی کس آدمی پر شرعاً واجب ہے، کیا شرائط ہے. اگر وہ شرائط پائی جائیں گی تو اس کے اوپر قربانی ہوگی، ورنہ قربانی نہیں ہے. وہ باتیں اگلے جمعے میں عرض کروں گا. لیکن اس سے پہلے میں یہ بات عرض کر دوں کہ جس آدمی کے اوپر قربانی شرعاً واجب ہو، مستحب اس کے لیے یہ ہے کہ ذوالحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے. میں نے کیا لفظ استعمال کیا؟ کیا لفظ استعمال کیا؟ بال ناخن نہیں، لفظ کیا استعمال کیا؟ مستحب. فرض کہا میں نے، سنت کہا، واجب کہا، مستحب میں نے کہا ہے. اس لیے مستحب کہا ہے کہ اگر کوئی آدمی جس کے اوپر قربانی شرعاً واجب ہے اور وہ بال کے ناخن کاٹ لیتا ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے. اس ناخن اور بال کے کاٹنے سے اس کی قربانی پر ذرہ برابر کوئی اثر و فرق نہیں پڑے گا. بہتر ہے، مستحب ہے، اچھی بات ہے. اگر آدمی اپنے ناخن و بال نہ کاٹے اور اگر کوئی کاٹ لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں. ایک صاحب مجھ سے پوچھے، ہمارے پاس جو سوالات ہیں وہ بڑے انٹرنیشنل سوالات ہوتے ہیں. آدمی جو ہے وہ لطیفے سن کر ہنستا رہے اور دوسروں کو بھی ہنساتا رہے. ہمارے پاس جو سوالات آتے ہیں، ایک صاحب کہنے کہ یہ تو بات ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی. اچھا اگر ان دنوں میں آدمی اگر داڑھی کا شیپ بنائے تو کیا فرق ہے؟ بس اس کا جواب میں آپ کے اوپر چھوڑ رہا ہوں. اس کا جواب آپ کے اوپر ہے، اس کا جواب آپ خود سوچ لیں گے کیا ہوگا. میں نے تو مسئلہ بتا دیا، یہ میں بتا دوں، میں بتا دوں. تو ظاہر ہے کہ آپ دنوں میں بھی اس کی اجازت ہے، آپ دنوں میں بھی اس کی اجازت ہے. اور ان دنوں میں تو اس عمل کی شناعت اور قباحت اور گناہ آپ دنوں کے مقابلے میں بڑھ جاتا ہے. میں ابھی ذکر کیا میں نے تھوڑی دیر پہلے، آپ دنوں میں بھی اس کی کسی اجازت نہیں ہے. ہر حال میں گناہ کبیرہ ہے، اس سے توبہ کرنی چاہیے آدمی کو. پتہ نہیں کب موت آ جائے اور آدمی اس گناہ کی حالت میں اللہ تعالیٰ کے پاس جائے. یہ کسی مسلمان کو زیب نہیں دیتا. جو اشارے کر رہے ہیں وہ دل میں دعا بھی کر لے، اللہ تعالیٰ سے توبہ بھی کر لے اور ارادہ بھی کر لے کہ کم سے کم اس گناہ سے تو میں بچ جاؤں. اور امید ہے کہ جب اس گناہ سے بچے گا انسان تو اس کے ساتھ ساتھ 10 گناہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اور چھڑوا دیں گے انشاءاللہ. تجربہ کر کے دیکھ لیں. تو خیر، تو یہ جو دن ہے اور یہ جو راتیں ہیں یہ بڑی اہمیت کی ہے، بڑی اہمیت کے حامل ہیں. اور حتی الامکان گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے. دن ہو رات ہو، تسبیح، تحمید، تحلیل، اللہ تعالیٰ کا ذکر، صدقہ، خیرات، نیکی، روزہ، قرآن کی تلاوت، اپنے آپ کو ان کاموں میں زیادہ سے زیادہ مشغول رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سندھ حکومت کی طرف سے ایک اعلان ہے، وہ اعلان آپ کے گوش گزار کرنی ہے. حکومت سندھ کی جانب سے پولیو بچاؤ کی مہم 20 جولائی سے لے کر 26 جولائی تک ہوگی. جو چھوٹے بچے ہیں وہ اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلوا رہے ہیں.